السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين۔ صدق الله مولانا العظیم۔ انسان کچھ نہ تھا، اللہ نے اسے اچھا بھلا ایک شخص ایک ذات بنا دیا، بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ تو جس اللہ نے بنایا ہے بندے کو پھر اسی کے حکم پہ چلنا چاہیے۔ جس نے پیدا کیا اس کے حکم پہ نہ چلنا یہ وفاداری نہیں کہلاتا، یہ بے وفائی کہلاتا ہے۔ بے وفا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وفادار وہ بنانے والے کا، وفادار اپنے مالک کا لاڈلا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو وفادار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ نے فرمایا، قل اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میری نماز، میری زندگی، میری موت، میرا روزہ، میرا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وبذالک امرت، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلا مسلمان تو میں ہوں۔ اس بات کو سب سے پہلے میں مانتا ہوں۔ تو آئیے اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، اپنے دلوں میں اللہ کی چاہت پیدا کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ اپنا بیٹا ہو اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے، جگری دوست ہو اس سے ملنے کا شوق ہوتا ہے۔ جس اللہ نے بن مانگے اتنا کچھ دیا ہے اس سے ملنے کا مومن کو شوق کیوں نہیں؟ مومن ہر وقت اس کے اشتیاق میں رہتا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کو پا لیتا ہے گویا سارے جہاں کی دولت اس کی جھولی میں آ جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا، من وجد اللہ فماذا فقد ومن فقد اللہ فماذا وجد۔ جس نے اللہ کو پا لیا باقی کیا رہ گیا؟ جس نے اللہ کو پا لیا باقی کیا رہ گیا؟ اور جو اللہ کو نہ پا سکا اس نے کیا پایا ہے؟ کچھ بھی نہیں پایا۔ تو ہمیں اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ رب ایسی زندگی گزاریے کہ رب بندے سے پیار کرے، اور جب رب بندے سے پیار کرے گا بندے کے دونوں جہاں سنور جائیں گے۔ ایک مثال ہے سادہ سی۔ شاہ وقت بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، سلطان محمود یا غزنی کا۔ اس نے کہا آج میری طبیعت بڑی خوش ہے، میرے دربار میں میری ملکیت میں جو ہے اس پہ ہاتھ رکھ دو، وہ اس کا۔ لوگ دوڑے، کسی کو گھوڑے پسند تھے تو گھوڑوں کے استبل پہ چلا گیا، کسی کو اونٹ پسند تھے تو اونٹ کے
باڑے پہ چلا گیا، کسی کو سونا پسند تھا تو سونے کے جہاں وہاں ذخیرے پہ چلا گیا، کسی کو جواہرات پسند تھے تو وہ جواہرات کے سب ہاتھ لگا کے واپس آ گئے، ایک بیٹھا رہا، وہ اس کا غلام تھا، ایاز اس کا نام۔ اب اس نے پوچھا تم ہو آئے ہو؟ جی ہاں۔ کس پر ہاتھ رکھا ہے؟ میں نے سونے پر۔ جا سونا تیرا۔ بات تم کس پر ہے؟ میں گھوڑوں پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہوں۔ چل گھوڑے تیرے۔ اونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہوں، اونٹ تیرے۔ اور اس طرح وہ جواہرات پہ ہاتھ رکھ کے آیا ہوں، جواہرات تیرے۔ آخر میں اس غلام سے پوچھنے لگا تجھے کوئی چیز ضرورت نہیں، تو یہاں بیٹھا ہے؟ کہنے لگا بادشاہ مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی، ذرا دوبارہ سمجھا دیجئے۔ کہنے لگا اس محل میں جو کچھ ہے اس پہ ہاتھ رکھ دو، وہ اس کا۔ وہ آرام سے اٹھا، بادشاہ کے تخت پہ چڑھ کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کہنے لگا یہ کیا؟ کہنے لگا بادشاہ جس کا تو ہو گیا اس کا سب کچھ ہو گیا۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ آؤ اللہ کے طلبگار بنتے ہیں، اللہ کے چاہنے والے بنتے ہیں۔ جو اللہ کو چاہتا ہے پھر اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اپنی رحمتوں سے مالا مال مرتا ہے۔ آؤ رات کو دعا مانگو۔ دعا مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگتے ہیں، دوست احباب کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ صحت دے، یا اللہ فقر ختم کر دے، تنگ دستیاں مٹا دے۔ کبھی یہ بھی تو دعا مانگو، یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دے دے، یا اللہ تو میرا بن جا، یا اللہ اپنی رضا دے دے، اپنی رحمتیں عطا کر دے۔ تو جب بندہ اللہ کی رضا مانگتا ہے پھر ساری چیزیں اس کی جھولی میں آ جاتی ہیں۔ کہتے فمن وجد اللہ فماذا فقد، جس نے اللہ کو پا لیا باقی کیا رہ گیا؟ ساری کائنات اللہ کی ہے، وہ جدھر بھی اشارہ کرے گا رب تعالیٰ وہ ساری چیزیں اسے عطا فرما دے گا۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی کے ضمیر پہ دیکھتا ہے، اندر دیکھتا ہے، فلم یجد فی الضمیر غیر الخبیر، اور ضمیر میں، دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پاتا، تو فرمایا جعل فیہ سراجا منیرا، اللہ وہاں چمکتا ہوا سورج بنا دیتا ہے۔ دل چمکتا ہوا سورج بنا دیتا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ایک جیسے ہی بیٹھے ہیں، لیکن دل کا فرق ہے۔ بعض کے دل چمک رہے، بعض کے دل نورانی، بعض کے دل کمزور۔ یہ کیا ہے؟ یہ دل کا معاملہ ہی اور ہے۔ جو اللہ رب العزت کو کے علاوہ کسی اور کو نہیں چاہتا، رب اس کے دل کو منور کر دیتا ہے، اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اتنا روشن کرتا ہے کوئی نظر والا ہو تو صحیح، دیکھ کے اس پہ ہی فدا ہو جائے گا۔ محبوب سبحانی حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، جنگل میں اللہ اللہ کر رہے تھے، ایک نور نظر آیا۔ یا اللہ یہ کس کا نور ہے؟ میں تجھ سے اتنے 100 سال بعد ہند کے علاقے میں میرا ایک بندہ پیدا ہوگا، شیخ احمد سرہندی اسے کہیں گے، دنیا مجدد الفسانی کے نام سے یاد کرے گی، یہ اس کا نور ہے۔ انہوں نے جو جبہ پہنا تھا وہ اتارا، اور اتار کر اس میں اپنی نسبت رکھی، جو رکھنا تھا رکھا۔ یہ نظر والوں کو نظر آئے کیا رکھا، اور اپنے بیٹے کو دے دیا، بیٹا یہ سنبھال کے رکھو، نسل در نسل منتقل کرتے جاؤ۔ وہ ہند میں ایک فلاں وقت میں آدمی آئے گا، یہ اس کو دے دینا۔ آئیے چلتا چلتا حضرت شاہ کمال سید کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ جبہ آ گیا۔ اب اس وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی ولادت ہو گئی۔ وہ جبے والے کو دیکھنے بھی گئے، دیکھ کر پھر واپس آئے، کہنے ابھی دینے کا وقت نہیں آیا، ابھی یہ بچہ ہے، لیکن جب دینے کا وقت آئے گا میں نہیں ہوں گا۔ اپنے پوتے حضرت شاہ سکندر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے فرمایا، بیٹا یہ جبہ حضور غوث پاک کا ہے، سید عبد القادر جیلانی کا ہے، امانت ہے، اسے تم نے، یہ فلاں بچہ، اس کو جب یہ بڑا ہو جائے گا اس کو دینا ہے۔ ٹھیک ہے ابا حضور، دادا حضور ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ جبہ حاصل کر لیا، گھر میں رکھ لیا۔ جب وہ وقت آیا، اب دینے کا وقت آتا ہے، تو رات کو حضرت شاہ کمال رحمۃ اللہ علیہ آپ
وہ ان کی زیارت ہوتی ہے دادا حضرت کی، وہ کہیں گے بیٹا دے آؤ جبہ. اب کہتے میرے دل میں خیال آ گیا اتنی نسلوں سے ہمارے پاس ہے، یہ بڑا برکت والا ہے، میں گھر سے کیوں باہر نکالوں. میرے دینے کی نیت نہیں کی. دوسرے دن پھر آ گیا، رات ہوئی پھر وہی زیارت ہوئی. فرمایا دے دے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس امانت ہے، ان کو پہنچا دے. کل کہ بحضور ٹھیک ہے، لیکن صبح اٹھے پھر نیت بدل گئی. تو تیسری رات آئی تو جنہوں نے جبہ بھیجا تھا خود آ گئے. کہنے لگا دیتا کہ نہیں دیتا. وہ اسی وقت گئے، فجر کی نماز کے بعد وہ گئے تو حضرت اس وقت اشراق کے بعد بیٹھے اللہ اللہ کر رہے تھے. انہوں نے جبہ لگا کر آ کر ان کے کندھوں پہ ڈال دیا. جب کندھوں پہ جبہ ڈالا تو وہ اچانک اس جبے میں جو کشش تھی اس سے وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے دیکھا حضرت شاہ سکندر کو سینے سے لگایا اور ان کا احترام کیا، بٹھایا. پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا اس چمکتے سورج کی طرف دیکھنا تو ممکن ہے، لیکن شاہ سکندر کے دل کی طرف دیکھنا ناممکن ہے، کیونکہ اس دل میں اللہ تعالیٰ کا نور چمک رہا ہے. تو جس دل میں اللہ کا نور چمک جائے وہ سب سے افضل والا ہوا کرتا ہے. اب دور عصیب آ گیا، کہیں گے ایسی باتیں کرتے ہو جن کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، یہ ہمیں کہاں سے سمجھ آئے گی. ارے ہم حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ایسے ہم حکیم ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے تیرے جگر میں ورم ہے. ہم کہتے دکھاؤ، وہ کیا دکھائے گا؟ اس نے تو ایک کورس کیا ہے. وہ ایکس رے پا کے کہتا ہے تیرے فلاں جگہ تکلیف ہے، فلاں جگہ تکلیف ہے. ہم بتاتے ہیں بتاؤ تو صحیح، یہاں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. وہ ہمیں کیا نظر آئے گا؟ نظر اسی کو آتا ہے جو اس لین کا آدمی ہوا کرتا ہے، اس منصب کا ہوا کرتا ہے. یہ انہی کی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت حارثہ سے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، حارثہ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ کہیں گے الحمدللہ یا رسول اللہ، آپ کی بڑی مہربانی، اللہ کا بڑا کرم ہے. دن روزے رکھتا ہوں، رات کو میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، ساری رات جاگتا رہتا ہوں. پھر آگے بولو. وہ جانتے تو تھے نا، آج اسی زبان سے نکلنا چاہتے. کہتے کأنی انظر الی عرش ربی بارزا، میں ایسے نظر اٹھاتا ہوں مجھے رب کا عرش نظر آ جاتا ہے. میں جنتیوں کو دیکھتا ہوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے من نظر آتے ہیں، اور یہ تو حدیث پاک ہے. اور اس کا کیسے انکار کرو گی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام جب وہ اللہ اللہ کرتے کرتے اس مقام پہ آتا ہے، یوں نظر اٹھاتا ہے تو عرش الہی نظر آتا ہے. جب غلاموں کے غلام کسی کے دل پہ نظر کر لیں اور وہاں کچھ نظر آئے گے تو حیرانگی کی کوئی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں جو ان کے وقت کے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ دو بزرگ ایسے تھے کہ جب یہ گفتگو کرتے تھے کئی مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے. یہ گفتگو کرتے مردہ دل زندہ ہو جاتے تھے، یہ دلوں میں زندگی پیدا کر دیتے تھے، دل کو اللہ کی جانب اس کا رجوع کر دیتے تھے. آؤ بندو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، کسی اللہ کے والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب علیم و خبیر اللہ مہربانی فرمائے گا، سارے پردے ہٹ جائیں گے. جب سارے پردے ہٹ جائیں گے ہمیں سامنے نظر آ جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ وہ ایک لمبا تذکرہ ہے آپ کا. آپ فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد کے منارے پہ 10 سال اعتکاف بیٹھا رہا، 10 سال اللہ اللہ کرتا. کہتے جیسے اللہ اللہ کرنے کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر سکا، لیکن بیٹھا 10 سال اللہ اللہ کرتا رہا. یہ ان کی اپنی عاجزی ہے. پھر کہ 10 سال کے بعد گھر کی محبت، وطن کی محبت نے ستایا. میں منارے سے اترا اور اتر کے میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا. اب میری یہ حالت تھی، مجھے چلتے فرشتے بھی نظر آتے تھے، نبیوں کی روحیں بھی نظر آتی تھی. یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا
یہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جو اپنی بارگاہ جو اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، سبحان ربی اللہ اللہ کا ورد کرتا ہے۔ فرماتے ہیں وَمَنْ وَجَدَ اللَّهَ فَمَاذَا فَقَدْ، جس نے اللہ کو پا لیا کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ اور پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ آؤ اللہ کے طلبگار بن جاؤ، اللہ کے عاشق بن جاؤ۔ جب رب دیکھے تمہارے دل پہ سوائے علیم و خبیر اللہ کے کچھ نہ ہو تو رب وہ کچھ دے دے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی کہ اللہ نے اسے عطا کیا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے۔ حضرت خواجہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزرتے تو دکاندار کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کے آپ کے چہرے کو دیکھ کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بھی کوئی چہرہ جا رہا ہے، یہ بھی کوئی چہرہ جا رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہے؟ اے بندے، جب اللہ تعالیٰ تیرے ضمیر کو دیکھے، اس ضمیر میں سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو، پھر وہاں اللہ تعالیٰ سراج منیر چمکتا ہوا دیا جلا دیتا ہے، چمکتا ہوا سورج پیدا کر دیتا ہے۔ کوئی نظر والا ہو تو صحیح، نظر اٹھا کے دیکھتا ہے، اندر چمکتا ہوا سورج نظر آ جایا کرتا ہے۔ تو آئیے اللہ بالا بنتے ہیں، اللہ کا بنتے ہیں۔ جو اللہ کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اخلاص، ہر کام اللہ کے لیے کیجئے۔ یہ کہ انسان کی حرکت، اس کا سکون تنہائی میں بھی اور ظاہری طور پر بھی اللہ کے لیے، اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے، سونا جاگنا اللہ کے لیے، ملنا ملانا اللہ کے لیے۔ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور جب وہ راضی ہو گیا سب کچھ مل گیا۔ اور جس نے اللہ کو پا لیا کچھ نہیں رہا، باقی سب کچھ مل گیا۔ اور جو اللہ کو نہ پا سکا کچھ نہیں اسے ملا، چاہے جتنا مرضی اسے پاس مل جائے۔ یہ دنیا کا متاع مال و متاع اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ فرمایا یہ کائنات جو مانگتی ہے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ دے دوں پھر بھی میرے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت نے خزانے ایمان والوں کے لیے رکھے ہیں، ان کے لیے رکھے ہیں جو رب کے بن جاتے ہیں، جو سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ۔ ہمارے اسلام میں کتنے ایسے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے کھڑے ہو جاتے، ساری رات عشاء کی نماز پڑھتے ہی گزر جاتی تھی، ان کا وقت نہیں پتہ چلتا تھا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ رات قرآن پاک کھولتے پتہ ہی نہیں چلتا رات ساری بیت رہی ہے، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، رب کو یاد کر رہے ہیں۔ تو آئیے اللہ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری اس امت کی مدد کون کرتا ہے؟ اس امت کی مدد اللہ فرماتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس امت کے کمزور لوگوں کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی کمزور کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کی رضا میں سب کچھ چھوڑ گئے، ان کی دعا کی وجہ سے، ان کی نماز کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ہر کام وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس وجہ سے رب تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی اسے کوئی مدد مل جائے یہ مت سمجھو یہ اس کا کمال ہے، پیچھے کسی اللہ والے کی دعا چل رہی ہے، اور اللہ والے کی دعا ایسی ہے کہ بندے کے سارے بیڑے پار کر دیا کرتی ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ایسے بندے بھی ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی قسم کھا کہ کوئی بات کہہ دے تو وہ بات پوری ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ میرے بچپن کا دور تھا، ایک بزرگ مجھ سے ملے، بڑی عمر کے تھے، پروفیسر رہے تھے، وہ مجھ سے ملے تو کہنے لگے میں حضرت کرما والے رحمت اللہ تعالی علیہ کا غلام ہوں، مرید ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت جی ایم اے تو سارے کرتے ہیں، انگلش میں کر لیا، اردو میں کر لیا، میرا ایم اے عربی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ کہنے واہ پیارے محبوب کی زبان ہے، اللہ کے نبی کی زبان ہے۔ وہ کہنے لگا حضور دعا کیجئے پاس ہو جاؤں، مجھے آتا ہو جاتا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا تو پاس کیا ہوگا، تو پورے پنجاب میں ٹاپ کرے گا۔ اس وقت ایک پنجاب کا ہی بورڈ ہوا کرتا تھا پورے لاہور، تو پورے پنجاب کو ٹاپ کرے گا۔ کہتے میں حیران رہ گیا جب نتیجہ آیا تو سب سے زیادہ نمبر میرے ہی تھے، سب سے زیادہ ٹاپ کرنے۔ یہ ان کی زبان سے نکلا، اللہ والے کی زبان سے نکلا۔ کیسے؟
بھائی آپ ایک تلوار ہے رکھتے ہیں، دوسری بھی تلوار ہے، دوسری تلوار پر زنگ لگ گیا، پانی لگ گیا، اس کے دندانے خراب ہو گئے، آپ اسے ایسے کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی، لیکن جسے روزانہ پالش کرتے ہیں جب اس کا ایسے اشارہ کریں گے وہ جسم کاٹ کے رکھ دے گی۔ ایمان والے اپنے دل کی تلوار کو روزانہ لا الہ الا اللہ کی طرف سے پاک کرتا رہے، اللہ اللہ کی طرف سے پاک کرتا رہے، وہ اتنی افضل والا ہو جائے گی، تیری زبان سے کلمہ بعد میں نکلے گا، نیلی چھت والا اس کو پہلے پورا فرما دے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، یہ رب کی برکت ہے۔ آؤ اللہ کو پا لیتے ہیں، اللہ کو حاصل کرتے ہیں، رب کی رضا چاہتے ہیں۔ جو رب کی رضا چاہتا ہے رب تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، رب تعالیٰ اپنی عنایتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ یہ وہ اللہ والے، ان کی کن فیکونی زبان ہوتی ہے، کن جو کہہ دیا وہ ہو گیا، کن فیکونی زبان ہوتی ہے۔ شرک پور شریف والے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے کسی نے پوچھا، فرمایا جو زبان ہر وقت اللہ اللہ کرتی رہتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، رب اسے اتنا طاقتور، اتنا چمکدار بنا دیتا ہے، پھر اس کی زبان سے بعد میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے پورا فرما دیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی برکت ہے۔ آؤ اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس نیلی چھت والے کو راضی کرتے ہیں۔ چلے سب نے جانا ہے، کسی نے نہیں رہ جانا یہاں، یہ دنیا رہنے کی جگہ ہے ہی نہیں، دنیا تو گزرگاہ ہے، ہم گزر رہے ہیں، وقت پہ آنا چلے جائیں گے ہم۔ اس وقت سے پہلے کہ جب ہمارا دروازہ بند ہو جائے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ اللہ کو راضی کرنے والا دونوں جہاں کی سعادتیں لے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔